اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد دوستان عزیزان، آج ایک اہم حکمت میں سے حکمت لے کے آیا ہوں کہ جس کے بارے میں ائمہ معصومین اور کامل ترین افراد کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ 6 چیزیں جمع ہو جائیں، کسی کے اندر یہ 6 صفتیں پائے جائیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب، نہ اسے دنیا میں ڈر نہ آخرت میں۔ جناب لقمان حکیم سے یہ درد، جناب لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں 400 نبیوں کا میں نے زمانہ دیکھا اور تب جا کے یہ 6 چیزوں کو میں نے حاصل کیا۔ دوسری روایت کے اعتبار سے کہا کہ نہیں 400 نہیں 4000 نبیوں کو 4000 نبیوں کا زمانہ میں نے گزارا ہے اور 4000 نبیوں کا زمانہ گزار کے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان 6 چیزوں کو سیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کسی انسان کے اندر یہ 6 حکمتیں پیدا ہو جائیں تو اس کا دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلی 2 چیز فرمایا کہ 2 چیز ایسی ہیں کہ جسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے، انسان کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے پروردگار، اپنے پروردگار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس سے روگردان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے پروردگار کو یاد رکھو ہمیشہ، کسی لحظہ، کسی لمحہ، کسی وقت بھی اپنے پروردگار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے موت، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کا ہمیں یقین رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کہیں پر بھی آ سکتی ہے، اسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے قبرستان جانے کو بہت تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان درس لے سکے کہ آج ہم گھوم رہے ہیں بازاروں میں، آج ہمارے پاس بہترین لباس ہیں، آج ہمارے پاس بہترین مکان ہے، آج ہمارے پاس بہترین دکان ہے، لیکن کل یہ قبرستان ہے، کل یہاں پہ آنا، کل ہمارے ساتھ نہ دکان آئے گی، نہ مال آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ لباس آئے گا، جو لباس پہنے ہوئے اسے بھی چھین لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو 2 چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اور عجیب دوسری حکمت ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ 2 چیزوں کو کبھی یاد نہیں رکھنا چاہیے، 2 چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور 2 چیزوں کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب ہے، فرمایا ایک تو وہ کہ جو تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کی ہو، اس اچھائی کو ہمیشہ یاد نہ رکھنا، اسے بھولا دو، اسے بھول جاؤ، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ اور دوسری چیز، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اس کی برائی کو کبھی یاد نہ رکھو کہ وہ جب بھی چہرہ اس کا سامنے آئے تو تم جو ہے اسے دیکھ کے کل ملا جاؤ، تم اسے دیکھ کے جو ہے غصے میں آ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، ایک مخالف جو تمہاری برائی کر رہا ہے، جو تمہارا مخالف ہے، جو تمہارے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آ رہا ہے، اس کی برائی کو کبھی یاد نہ کرنا، اور دوسرے کبھی اپنی اچھائی کو جتلانا نہیں۔ کسی کے ساتھ نیکی اگر کی ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال، چھپا دو، ان دونوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا تیسری حکمت کہ وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے کہ جو کسی کے گھر پہ جائے، گھر پہ جانا یہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی کے گھر پہ جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں جا تو رہے ہو بھائی بن کے لیکن وہاں پہ جو ہے یہ آنکھیں غلط کاموں کو استعمال کر رہی ہیں، اسی گھر میں ڈاکہ ڈال رہی ہیں جس گھر میں تم جا رہے ہو، جسے تم بہن کہہ رہے ہو، جسے تم خالہ کی لڑکی کہہ رہے ہو، جسے تم فلاں کہہ رہے ہو، میں نہیں کہنا چاہتا زیادہ، اسی کی طرف تمہاری آنکھیں غلط اٹھ رہی ہیں۔ تو جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ پھر فرمایا چوتھی چیز
کہ جس کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، کہ جب کسی مجلس میں، میٹنگ میں، کسی پارٹی میں کہیں جاؤ، کسی پارٹی میں جا رہے ہو، کسی میٹنگ میں بیٹھ رہے ہو، چند لوگوں میں بیٹھ رہے ہو، پنچایت میں بیٹھ رہے ہو، فرمایا کہ کامیاب ترین ہے وہ انسان کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ جناب علی جوش میں آ کے زبان جو بھی چاہا نکال دیا، منہ سے بک دھرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بکنا نہیں چاہیے، زبان سوچ سمجھ کے بولو۔ اس لیے کہ جب تک تم نہیں بولے تو یہ زبان تمہاری اسیر تھی، لیکن تم جیسے ہی بولو گے اب تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے۔ اور ایک بہت اہم چیز فرمایا کہ جب کسی کے دسترخوان پہ جاؤ تو دسترخوان پہ جانے سے پہلے، دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے حلق کی حفاظت کرنا یا اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ بعض روایات میں حلق آیا ہے اور بعض روایات میں بطن آیا ہے۔ اپنے پیٹ کی، یہ نہیں کہ بھر لو جتنا بھی، آج تو فری کا مل رہا ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، چاہے طبیعت خراب ہو جائے۔ نہیں، کسی کے دسترخوان پہ جاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور چھٹی چیز جو اہم چیز ہے میرے دوستوں، عجیب چیز ہے، فرمایا کہ جب تم عبادت کرو، نماز پڑھو، تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ زبان کہیں چل رہی ہو، دل کہیں اور جا رہا ہو تو وہ عبادت کوئی فائدہ نہیں، لیکن جہاں دل ہو وہیں زبان ہو تو پھر سمجھو نماز میں جاؤ تو دل کی حفاظت کرنا۔ یہ 6 وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان ان کا پابند بن جائے تو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ لہذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔